ایک فیس بک کی مولوی نے اگلے دن یہ پوسٹ کی کہ یہ جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں یہ ہے ہی نہیں. کیا سبحان اللہ اس نے گول کھلائے ہیں. حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہی نماز اس وقت سے آج تک یہی رائج ہے. کوئی نیا طریقہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کیا. اب دیکھیں قرآن کی طرف آتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورۃ حج ہے، آیت نمبر 26 ہے، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ جب ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی جگہ مقرر کر دی تو ان کو یہ یعنی بیت اللہ کی جگہ کی نشاندہی کر دی تو ان کو یہ حکم دیا تھا اللہ تشرک بی شیئا، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، وطہر بیتیا للطائفین، اور میرے اس گھر کو پاک رکھنا. یہ مساجد کی پاکیزگی بھی ایک عبادت ہے، بیت اللہ کو پاک رکھنا بھی ایک عبادت ہے. للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین یعنی یہاں سے قیام بھی آپ وہیں سے ثابت کریں گے، اور وہیں سے ثابت ہوگا کہ یہ قیام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی دور میں یہ نماز کا حصہ تھا. قیام کرنے والے والرکع السجود، رکوع کرنے والے اور سجدے کرنے والوں کے لیے اے ابراہیم اس کو پاک رکھیں. اب دیکھیں دوسری طرف آتے ہیں، سورۃ بقرہ آیت نمبر 125 ہے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے بنایا اس بیت اللہ کو، اس اللہ کے گھر کو، مَثَابَةً لِلنَّاسِ لوگوں کے اجتماع کی جگہ، لوگوں کے اکٹھے ہونے کی جگہ، جب ہم نے اس بیت اللہ کو بنایا، وَأَمْنًا اور امن کی جگہ بنایا، تو ہم نے یہ حکم دیا تھا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ ابراہیم علیہ السلام کی جگہ کو تم بھی اپنا مصلی بنا لینا، یعنی اسی جگہ پر تم بھی نماز پڑھنا. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل سے یہ وعدہ لیا تھا کہ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، کہ میرے اس گھر کو پاک رکھنا، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود رکوع اور سجدہ کرنے والوں. اب یہ بات ایک واضح ہوتی جا رہی ہے کہ قیام، رکوع اور سجود، اس میں بھی رکوع اور سجود آئے، یعنی یہ اس وقت سے یہ نماز کا حصہ ہیں. یہ قیام کرنا، یہ رکوع کرنا، یہ سجدے کرنا، یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نیا طریقہ دنیا کو نہیں بتایا. اسی طرح بنی اسرائیل کو سورۃ بقرہ آیت نمبر 43 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ یعنی نماز کو قائم کرنا، یہ آپ کو حکم دیا گیا تھا. وَآتُوا الزَّکَاةَ زکوٰۃ ادا کرنا، وَارْکَعُوا اور رکوع کرنا، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ. گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو یہ حکم تھا کہ وہ باجماعت نماز پڑھیں اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ وہ رکوع کریں. اسی طرح فرمایا قرآن مجید میں سورۃ آل عمران 113 نمبر آیت ہے کہ لیسوا سواء، کہ برابر نہیں ہیں، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے سارے لوگ برابر نہیں ہیں، ان میں سے بڑے بڑے لوگ نیک بھی ہیں اور بد بھی ہیں. امت قائمۃ یتلون آیات اللہ، ان میں سے کچھ امت، کچھ قوم، ان کی کچھ گروہ ایسے بھی ہیں، قائمۃ جو قائم ہوتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، یتلون آیات اللہ اللہ کی آیتوں کو تلاوت کرنے کے لیے کھڑے رہتے ہیں، آناء اللیل رات کے اندھیروں میں. یعنی یہ اہل کتاب بھی آپس میں برابر نہیں ہیں، ان میں سے بڑے اچھے لوگ بھی ہیں جو کہ راتوں کو کھڑے رہتے ہیں اللہ کی آیات کی تلاوت کے لیے. وہم یسجدون اور وہ سجدہ کرتے ہیں. میں انشاءاللہ نیکسٹ جو ویڈیو بناؤں گا اس میں بتاؤں گا کہ حضرت مریم علیہ السلام کو کیا حکم تھا
اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو کیا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے، یہ نماز آج کی نہیں ہے، یہی وہ طریقہ ہے جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور باقی انبیاء نے نماز کا طریقہ اختیار کیا تھا۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا